السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ، الحمد لصاحب الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: حدثني يحيى بن بكير عن حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لما كذبني قريش قمت في الحجر فجل الله لي بيت المقدس فتفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه، رواه البخاري، أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سامعین محترم، میرے بزرگوں، بھائیوں، آج پہلی مرتبہ آپ حضرات کے سامنے یوٹیوب پر کچھ آپ حضرات کو گوش گدازی کا موقع ملا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے، خصوصاً ہمارے محترم ساتھی عزیزم حضرت مولانا ابراہیم صاحب سعیدی دامت برکاتہ محمد فیوزہم کی کاوش کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ انہوں نے تمام اکابر علماء کرام اور زملاء اعظام جتنے بھی ان کے مقتدر ساتھی ہیں، ان علماء سے رابطہ کر کے ان کے مقتدر بیانات کو پیش کر کر اپنے یوٹیوب چینل کے ذریعے سے امت کو علماء سے جوڑنے کی ایک کاوش کی ہے، کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوشش کو قبول فرمائے۔ بہرحال آج میں آپ حضرات کے سامنے کچھ ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں بیت المقدس کے تعلق سے، جو اس وقت زبان زد خاص و عام ہے، جہاں پر ظلم کا ننگا ناچ رچا جا رہا ہے، چاروں طرف مکمل طور پر خون کی ندیاں بہائی جا رہی ہیں۔ آئے دن اسرائیلی طیارے بمباری کرتے ہوئے فلسطین کے چھوٹے چھوٹے ننھالوں کو خون میں نہلا دیتے ہیں۔ تو اسی تعلق سے کچھ ضروری چیزیں تاکہ امت کا ہر فرد بیت المقدس کی حفاظت کا ذمہ دار ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں اٹھنا پڑتا ہے، آگے جانا پڑتا ہے، اپنے کوشش اور طاقت کے بقدر ہم میں سے ہر ایک کو بیت المقدس کی حفاظت کے لیے کوشش کرنا، اور اس کے لیے ہمارا اپنے طور سے جتنا ہم سے ہو سکے آگے بڑھنا، یہ ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہو جاتا ہے۔ تو اسی تعلق سے چند چیزیں میں آپ حضرات کے سامنے بتاتا ہوں۔ ارض فلسطین کے باشندوں کی آزمائش دوسری جنگ عظیم کے بعد سے جاری ہے، اور دیگر مغربی ممالک کے بل بوتے پر ملنے والی نام نہاد ریاست اسرائیل نے گزشتہ 70 سال سے اس دھرتی کے باسیوں کا جینا دو بھر کر کے رکھا ہے۔ اگر میں یہ کہوں تو شاید مبالغہ نہ ہوگا کہ تاریخ انسانی کا شاید ہی کوئی ایسا ظلم ہو جو ان مسلمانوں پر نہ ڈھایا گیا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی جیل غزہ ہے، جس کے چاروں اطراف نے فلسطینیوں پر
مکمل طور پر حصار بندی کے ساتھ انہیں جیل بنا کے اندر رکھا گیا ہے، ان پر ظلم و ستم کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں۔ تو بہرحال مسجد اقصی مسلمانوں کے مقامات مقدسہ میں شامل ہے۔ یہ وہی مسجد ہے جس مسجد کی طرف جس کی زیارت کے لیے سفر کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری شریف کے اندر ہے روایت، کہ مسجد حرام، مسجد نبوی اور بیت المقدس، ان تین مساجد کی طرف زیارت کی نیت سے سفر کرنا اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ بہت بڑے اکابر علماء میں سے حضرت مولانا خالد سیف اللہ صاحب رحمانی نے ابھی قریب میں ایک ٹویٹ شائع کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس طرح اہل ثروت، احباب ثروت کو جس طرح وہ حرمین شریفین کا سفر کرتے ہیں، اسی طرح وہ بیت المقدس کا بھی سفر کریں، وہاں پر بھی جائیں، تاکہ دشمنان اسلام کو یہ پتہ چل جائے کہ بیت المقدس صرف فلسطین ہی کے مسلمانوں کا حق نہیں ہے بلکہ دنیا کے سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر مسجد اقصی میں 2 رکعت نماز پڑھی اور انبیاء اکرام علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے تعمیر کرنے کے 40 سال بعد اس دوسرے خانہ خدا کی بنیاد رکھی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارض فلسطین کی طرف ہجرت کے بعد مسجد اقصی کی بنیادیں اثر نو اٹھا کر اسے اپنے مبارک ہاتھوں سے دوبارہ آباد کی۔ ان کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر نو۔ یہ شروع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ایک مختصر سی تاریخ ہے۔ اس کے بعد 637 عیسوی میں حضرت عمر ابن خطاب اور اس کے بعد 715 میں عیسوی امور دور حکومت میں مسجد اموی 715 عیسوی کے اموی دور حکومت میں مسجد اقصی کی توسیع کی گئی۔ مسجد اقصی مقبوضہ بیت المقدس شہر کے جنوب مشرق میں وسیع احاطے پر مشتمل ہے۔ ٹوٹل مسجد اقصی کا رقبہ جو ہے 1,44,000 مربع میٹر ہے۔ مسجد اقصی کے 14 دروازے تھے، تاہم صلیبی جنگوں کے دوران صلاح الدین ایوبی نے جب اس مسجد کو آزاد کروایا تو اس کے 4 دروازوں کو بعض وجوہات کی بنا پر بند کر دیا۔ مسجد اقصی کے 4 مینار ہیں اور اس کا احاطہ متعدد عمارتوں سے مل کر تشکیل پاتا ہے، جن میں محرابیں، ممبر، 12 دریاں، چبوترے، کنویں وغیرہ پر مشتمل تاریخی آثار بھی شامل ہیں۔ احاطہ مسجد اقصی کے قلب میں کی حیثیت گنبد صخرہ کو عمارت اور گنبد صخرہ کو حاصل ہے، جس کو قبۃ الصخرہ بھی کہتے ہیں۔ یہ سنہری عمارت اسلامی فن تعمیر کا حسین نمونہ ہے۔ مسجد اقصی یعنی بیت المقدس کی عمارت اور گنبد صخرہ کی عمارات علیحدہ ہیں۔ مسجد اقصی اسرائیل کے قیام کے بعد یہودیوں کی سازشوں کا شکار ہے۔ اسرائیل کی جانب سے اس مسجد میں عبادت کرنے پر متعدد پابندیاں آئی ہیں۔ متعدد بار مسجد اقصی کو شہید کرنے کی کوششیں بھی کی گئیں۔ یہودی اس جگہ ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں، جس کے لیے مسجد کو شہید کرنے کے لیے سازشیں کرتے ہیں۔ مسجد اقصی کی حفاظت فلسطینی اور عرب عوام کے ساتھ ساتھ دنیا کے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ارض فلسطین پر قبضے کا خواب یہودی ہمیشہ سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں، تاہم ماضی میں مسلمانوں اور عیسائی فوجی طاقتوں کے باعث یہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ماضی میں رومی اور عراقی دیگر قومیں ارض فلسطین کی حاکم رہی۔ حضرت عمر نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت عیسائی حکمران تھے۔ ان کے بعد سے ارض فلسطین پر ہمیشہ مسلمانوں کی اکثریت رہی۔ صلیبی جنگوں کے دوران کچھ عرصہ دوبارہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ آزاد کروا لیا۔ تقریباً 100 سال کے بعد 100 سال یہ عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔
اس کے بعد حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی و اسلام کا مجاہد جرنیل شیر ببر نے اسے دوبارہ عیسائیوں کے چنگل سے چھڑایا اور اس پر آزادی کا پرچم لہرایا۔ پھر بعد ازاں فلسطین 4 صدیوں تک 400 سال تک سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ یہودی جو کہ اپنی شرانگیزیوں اور مختلف حکمرانوں کے ناپسندیدہ ہونے کی وجہ سے ہر ملک سے دھتکارے گئے، بھگائے گئے اور انہیں ہر ملک سے بھگایا گیا۔ دنیا کا ہر ملک یہ مانتا تھا کہ یہودی دنیا کے ہر شر کا ذمہ دار ہے، ہر فتنہ انگیزی کا ذمہ دار ہے، ہر فتنے کے پیچھے یہی انہی یہودیوں کی شرانگیزی نظر آتی ہے۔ تو لہذا انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں 1897 میں اجلاس عالمی صہیونی تنظیم کی بنیاد رکھی۔ اسی تنظیم کے قیام سے یہودیوں کا ایک بار پھر ارض فلسطین پر قبضے کی خواہش ان کے دلوں میں پیدا ہوئی۔ تو اس تحریک کا بانی تھیوڈر ہرزل تھا۔ یہودیوں کی صہیونی تنظیم نے اسرائیل کے قیام کے لیے لٹریچر تیار کرنا شروع کیا، جبکہ معروف پروٹوکولز بھی بنائے گئے۔ فلسطین میں صنعت، زراعت اور دیگر مقاصد کے لیے زیادہ سے زیادہ زمین کے حصول کے منصوبے بنائے گئے۔ صہیونی تنظیم کا دوسرا اجلاس بھی باسل میں ہی ہوا، جس میں پہلے سے بھی زیادہ مندوبین شریک تھے، جبکہ 1899 میں ہونے والے تیسرے اجلاس کے دوران اسرائیل کے قیام کے ناپاک منصوبے کا پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے جوئش امپیریل بنک بنایا گیا، جس کے لیے تمام یہودی سرمایہ داروں نے بھرپور فنڈز فراہم کی۔ اس بنک اور جوش نیشنل فنڈ کی بدولت یہودیوں نے فلسطین میں خفیہ طریقے سے زمینیں خریدنا شروع کی۔ 1890 تک فلسطین میں صرف 12,000 یہودی آباد تھے۔ 1890 تک صرف چند سالوں کے اندر 80,000 ہو گئے۔ دنیا کے ہر حصے میں موجود یہودیوں نے علیحدہ صہیونی ریاست کے قیام کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنا لیا۔ اس دوران یہودیوں نے سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالحمید کو باقاعدہ آباد کاری کی درخواست بھی دی۔ سلطان کے انکار پر یہودیوں نے 1901 میں سلطنت عثمانیہ کے تمام قرضے ادا کرنے، فوجی دستے کو تیار کرنے کے لیے فنڈز کی فراہمی اور 3.5 کروڑ دینار قرض فراہم کرنے کی پیشکش کی، لیکن ان کی یہ کوشش بھی رائے گان گئی۔ سلطان نے ارض فلسطین میں زیارت کے لیے آنے والے یہودیوں کے 3 ماہ سے زیادہ رکنے پر پابندی عائد چلے جائیں۔ اب یہودیوں کی سازشوں کا نشانہ سلطنت عثمانیہ تھی۔ ترکی پر 1911 عیسوی میں جنگ طرابلس اور اگلے ہی سال 1912 میں جنگ بلقان مسلط کی گئی۔ سلطنت عثمانیہ کو جنگ عظیم اول میں الجھایا گیا۔ اس دوران برطانیہ نے عرب ریاستوں کو سلطنت عثمانیہ کے خلاف ابھارا اور بغاوت پر مجبور کیا۔ شریف مکہ کو ساتھ ملا کر ترک افواج کو حجاز سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا۔ برطانیہ صہیونی تنظیم سے 2 نومبر 1917 کو بدنام زمانہ خفیہ معاہدہ کیا۔ اسے تاریخ میں اعلان بلفور کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہودی سرمایہ دار اور بنک آف انگلینڈ کے بانی روتشیلڈ اس خفیہ دستاویز پر دستخط کیے۔ اس معاہدے کے روح سے یہودیوں نے برطانیہ کی بھرپور مالی امداد کی، جس کے عوض انگریزوں نے اسرائیل کے قیام کی راہ ہموار کرنے کا وعدہ کیا۔ یہودیوں کی شہر پر برطانوی فوج فلسطین پر حملہ آور ہوئی۔ دسمبر 1917 میں بیت المقدس برطانیہ کے زیر تسلط چلا گیا۔ مصر، شام، عراق، دیگر عرب ریاستوں کی علیحدگی کے باعث سلطنت عثمانیہ ٹوٹ گئی۔ یہ تاریخ کا اہم ترین موڑ تھا۔ برطانیہ نے ایک ہی وقت میں 2 الگ الگ معاہدے کیے۔ عربوں کو آزادی اور خود مختاری کا جھانسا دیا گیا، جبکہ یہودیوں سے اسرائیل کے قیام کا وعدہ کیا گیا۔ فلسطین پر برطانوی قبضے کے بعد معاہدے کے مطابق یہودیوں کی آباد کاری شروع ہو گئی، جو آج تک پھیلتی جا رہی ہے۔ یہ ایک مختصر تاریخ ہے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی۔ دراصل سب سے بڑی بات یہ ہے کہ فلسطین بیت المقدس وہ سرزمین ہے جس کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو فرمایا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر برکتیں نازل کی گئیں، یہ وہ جگہ ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کی سرزمین ہے، جس جگہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں سب سے زیادہ ہیں، مزارات انبیاء جہاں پر سب سے زیادہ ہیں۔ قرآن میں جس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت المقدس کی سرزمین کا ذکر کیا ہے، برکت کا تذکرہ ساتھ میں ضرور کیا ہے۔
ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ دوسری جگہ فرمایا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ۔ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ارض مقدس بہترین سرزمین ہے، وہ سرزمین ہے جہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، برکتوں کا نزول ہے۔ ہم سب کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جہاں پر یہودیوں نے، نام نہاد اسرائیلی خطے نے اس زمین پر بسنے والے مسلمان بچوں کو، مسلمان عورتوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لینے والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ٹائٹل پر مارا جاتا ہے، تکلیفیں دی جاتی ہیں، فضائی اوپر سے بمباری کی جاتی ہے اور انہیں خون میں نہلا دیا جاتا ہے۔ یہ بتانے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، آپ حضرات نے اچھی طرح بخوبی دیکھا ہے، سنا ہے اور اچھی طرح آپ نے ویڈیوز آئے ہوئے ہیں، لیکن ایک چیز میں بجا طور پر کہوں گا میرے بھائیوں، ایک چیز میں آپ حضرات سے ضرور عرض کروں گا، لیکن آپ حضرات نے جن ویڈیوز کو دیکھا ہے یہ اسرائیل ہی کا ایک خفیہ کارنامہ ہے جو آپ حضرات کے دلوں پر، آپ کے حوصلے پر ایک مار ہے۔ آپ حضرات کو یہ دکھایا جاتا ہے کہ انہوں نے بمباری فلسطین میں کتنی کی ہے، کتنے بچوں کی نعشیں دکھائی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کا تڑپنا، ان کا بلکنا دکھایا جاتا ہے، ماؤں کا اپنے بچوں کی جدائی میں اپنے بچوں کی لاشوں کو اپنے گود میں رکھ کر رونا اور بلکنا دکھایا جاتا ہے، اس کی ممتا کا تڑپنا دکھایا جاتا ہے تاکہ آپ حضرات کے حوصلہ شکنی ہو جائے، آپ حضرات کے حوصلے ٹوٹ جائیں، آپ حضرات کی ہمتیں پست ہو جائیں کہ اس قوم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ معاف کرنا میرے بھائیوں، یہ بات بالکل ہے، صرف سکے کا ایک رخ آپ کو دکھایا گیا ہے، دوسرا رخ آپ کو نہیں دکھایا گیا ہے۔ فلسطینیوں نے ان کے جواب میں ایک ایک بچے کے اندر، جو میں آج دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، فلسطینیوں کے ایک چھوٹے سے بچے کے دل میں مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے جو جذبات اس کے دل میں موجزن ہیں، وہ آپ حضرات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہم میں سے بڑوں میں بھی وہ جذبات موجود نہیں ہیں۔ میں نے قریب میں گزشتہ سال، دو یا 4 سال قبل میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، جس ویڈیو کے اندر ایک فلسطینی چھوٹے سے معصوم بچے پر ایک اسرائیلی فوجی نے زبردستی اس کے گلے پر اپنا پیر رکھا ہوا ہے اور اس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس بچے کی ننھے سے معصوم بچے کی زبان پر یہ نکلتا ہوا میں نے الفاظ سنے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اس نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس نے جو آخری جملہ اس دنیا کو سے جاتے ہوئے ساری دنیا کے مسلمانوں کو جو پیغام دیا وہ یہ تھا، نحن نحرر بیت الاقصی، نحن نحرر مسجد الاقصی، ہم مسجد اقصی کو آزاد کر کے رہیں، چاہے تم ہماری لاشیں بچھا جاؤ۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، تھوڑا ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 احادیث میں اس کی فضیلتیں گنائی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے کہ رات میں اچانک خواب میں دیکھا کہ عمود الکتاب یعنی ایمان ان کے سر سے اٹھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی نگاہ کو اس کا تعاقب کیا تو پتہ چلا کہ وہ ارض مقدس کی طرف لے جایا جا رہا ہے، برکتیں ساری وہاں پر پہنچائی جا رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل شام والوں، تمہارے لیے خیر و برکت ہو، تمہارے لیے خیر و برکت ہو، تمہارے لیے خیر و برکت ہو۔ 3 مرتبہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی آخر کس لیے؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمین والوں پر فرشتے اپنی رحمتیں لے کر ہمیشہ نازل ہوتے رہیں گے، ان پر برکتیں کا نزول ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک جماعت ہمیشہ حق کے ساتھ قائم رہے گی اور ہمیشہ وہ حق کا دامن کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور بہت بڑے اللہ والے انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے حضرت معاذ بن جبل سے اس کا سوال پوچھا تو انہوں نے کہا یہ خطہ اہل شام میں بسے گا، شام میں بسے گا۔ میرے بھائیوں، یہ زمین مقدس سرزمین ہے۔ میں اس اپنے یہ ویڈیو کے ذریعے سے آپ حضرات کو ایک مختصر سی بات عرض کر رہا ہوں، وقت لمبا ہو رہا ہے تو لہٰذا میں آپ حضرات کے سامنے ایک مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ جتنے بھی احباب سروت تک میری آواز پہنچے گی وہ کوشش کریں جس طرح وہ حرمین شریفین کے لیے سفر کرتے ہیں اسی طرح وہ بیت المقدس کا بھی سفر کریں۔
جنہیں اللہ نے طاقتیں دے رکھی ہیں، جنہیں اللہ نے وسعتیں دے رکھی ہیں، تاکہ دنیا کے اس نام نہاد اسرائیل خطے کو پتہ چل جائے کہ فلسطین میں موجود بیت المقدس مسجد مبارک سرزمین کی ذمہ داری ہر مسلمان کے ذمہ ہے۔ ہر مسلمان اس دنیا میں بسنے والا جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، اس کے ذمہ مسجد اقصیٰ کا تحفظ ہے۔ تو لہٰذا یہ چند باتیں تھیں جو میں نے مختصراً آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی ہیں۔ بس دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے قبول فرمائے۔ وہ جو مسلمان، وہ جو اللہ کے نیک بندے بندیاں جو قربان ہو رہے ہیں اور اسرائیلی فوجوں کے سامنے سینہ چوڑا کر کے سینہ سپر ہو کر ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی قربانیوں میں ہمارا بھی حصہ شامل فرمائے۔ ایک بچی کو میں نے دیکھا، ایک چھوٹی سی بچی اسرائیلی فوجوں کی آنکھوں سے آنکھیں ملا، وہ ایمان، وہ جذبہ، وہ بہادری، وہ شجاعت میرے بھائیوں کہاں سے آئی؟ یہ ہمارے خون میں موجود ہے، یہ ہمارے خون میں موجود ہے۔ تو لہٰذا میں گزارش کروں گا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیں بھی وہ جذبات نصیب فرمائے، ہمارے اندر بھی وہ بہادری نصیب فرمائے جو بہادری اللہ تبارک و تعالی نے ان بچوں کے اندر پیدا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔